نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، میرے اخی مکرم نہایت ہی کرم فرما عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری بھائی خالد اتاری صاحب محبت نال ذوق نال درود پاک پڑھ سو اور سیاں کو خطاب سماعت۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے مہینے کے صدقے ملک امیر بخش صاحب کی قبر کو باغ جنت بنائے، اور بڑے بھائی اللہ بخش صاحب جملہ مرحوم کے بھائیوں کو اور بیٹوں کو، بھائی رمضان صاحب، بھائی محمد عمران صاحب، محمد عرفان صاحب، اللہ انہیں اس بڑے صدمے پر صبر دے، صبر پر اجر عطا فرمائے۔ کچھ عرصہ بیماری کی حالت میں وہ رہے، آزمائش میں رہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے شرط ہے صبر کی، اللہ پاک کانٹا چبھنے پر بھی گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ایک دن جسے بخار آئے، ایک دن، اور وہ اس بخار میں صبر کرے، اللہ 1 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور جو جتنی آزمائش سے گزر کر آگے گیا، اللہ پاک کی رحمت سے امید واسع ہے کہ اس کی وہ بیماری اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ ہمارے محترم امیر بخش صاحب نے دنیا میں جو بھی صحت یا دیگر حوالوں سے تکالیف اٹھائیں، اللہ پاک انہیں ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنائے، اور اللہ ان کی قبر کو نور علی نور بنائے، کفن کو نور کے کفن میں بدل دے۔ اللہ پاک جزائے خیر دے۔ بڑی پیاری حاضری مجھ سے پہلے دے رہے تھے دیگر ثنا خان بھی، بھائی صاحب بھی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اللہ انہیں بھی آپ سب کو اجر عطا فرمائے۔ بس 2 گزارشات ہیں، کچھ دیر کے لیے موبائل کی گھنٹی بند کر دیں، اور دوسرا صرف اپنی ذات کے لیے میں عرض کروں گا کہ میرا لالچ اس اعتبار سے یہ ہے کہ صرف آپ توجہ سے میرے بیان سنیں، اور بیان ظاہر ہے میں نے اپنے باپ دادا کی نہیں بلکہ قرآن و سنت کی بات کرنی ہے۔ پیسے دینے کے لیے آپ آگے تشریف نہ لائیں، دینا آپ کا بالکل جائز ہے، لینا بھی جائز ہے، ناجائز کی بات نہیں کر رہا، صرف یہ ہے کہ توجہ چلتی رہے۔ ظاہر ایک شخص وہاں سے اٹھے گا، کچھ پیسے دینے آئے گا، 20 لوگوں کو ڈسٹرب کرے گا، تو یہ ایک مقصود ہے۔ باقی الحمدللہ جو حضرات بھی جن کی آپ خدمت کرتے ہیں بالکل جائز ہے، اور کسی کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ بعد میں کوئی کہے جی یہ خالد بھائی ٹھیک تھے جی، باقی تو خطیب یا علماء آتے ہیں تو وہ جی پیسوں کے لالچ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کسی پر فتویٰ لگانے کی اجازت ہمیں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور ویسے بھی علماء اور ائمہ کا جو خاص طور پہ امام مسجد کا حال ہے وہ تو ہمارے سامنے، 8,000، 10,000، 12,000، 15,000، 20,000، تو میں نے بہت بڑی بتا دی تعداد، یعنی اماؤنٹ بتا دی، یہ اماموں کی تنخواہ ہے۔ ہم بہت سارا صدقہ خیرات کرتے ہیں، جس کے پیچھے 5 نمازیں پڑھتے ہیں اس کا بھی حال کبھی لے لیا کریں کہ وہ کس حال میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ائمہ، علماء اور دیگر محبین کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بس آپ توجہ رکھیں گے تو میرے لیے یہی نظر آنا ہے۔ کوشش میں کروں گا کہ انشاءاللہ میں اپنے وقت سے تجاوز نہ کروں انشاءاللہ، صرف شرط یہ ہے کہ آپ توجہ رکھیں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو جو وقت مجھے دیا گیا میں انشاءاللہ اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے پڑھوں گا، میرے پیچھے آپ سب پڑھیں گے، جتنی زبانیں پڑھیں گی اتنا ثواب ہمیں بھی اور مرحوم امیر بخش صاحب کو بھی پہنچے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس کا رخ ادھر کر دیں، اور وہ جو 2 پڑے نا سائڈوں پہ ان کا رخ تھوڑا سا ادھر کر دیں، اس کو ادھر کر دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا، لوگ آندے ویندے راسن تساں سجے کھبے نہیں دیکھنا، توجہ کرے سو۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 شخص آئے۔ آسان اردو ہوگی، مجھے حکم سرائکی کا ہوا تھا، چونکہ ربط نہیں بنتا، مجھے زیادہ پریکٹس نہیں ہے، کچھ بیچ میں سرائکی بھی چلتی رہے گی۔ تو 2 شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، دونوں منافق تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں موجود ایک صحابی پر اونٹ کی چوری کا الزام لگا کر ان کے ہاتھ کٹوائے جائیں۔ ایک شخص نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جڑے تواڈے صحابی بیٹھے انہاں نے میرا اٹھ چوری کی تھے۔ دوجا جڑا کوڑا ہی وہاں کیسے میں ڈٹھے، میں گواہی دینا، اللہ کے محبوب تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن
बाज़ औक़ात पूछने में भी हिकमत होती है, उसकी तफसील में जाएंगे, मौजू कुछ और चला जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी पर ऊंट की चोरी का इल्जाम लगा। सुनिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी ये जो इल्जाम लग गए, सफाई क्या देसो, तुसा क्या दे हो? अल्लाह अल्लाह, सहाबी का अल्लाह पर भरोसा और अकीदा देखिए कैसा है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस ऊंट की चोरी का इल्जाम लगा है उस ऊंट को बुलवाएं, वो खुद ही बताएगा मालिक कौन है। अल्लाह अकबर। अब आशिकाने रसूल, ऊंट को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए ऊंट बता कि तेरा मालिक कौन है और माजरा क्या है। सुनिए, ये तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और बड़ी तवज्जो करना, ऊंट में जबान तो होती है, बोल नहीं सकता, लेकिन जान तो है, रूह तो है। हुजूर का तो इशारा और हुक्म हो जाए तो बेजान, बेजबान, बेरूह पत्थर भी कलमा पढ़ने लगते हैं। और कुर्बान जाए, याद रखें, मोहब्बत एक ऐसी चीज है, हम लाख गुनहगार सही, हम ये जरूर कहेंगे कि भाई अगर आशिक रसूल है तो नमाज भी पढ़ें, रोजा भी रखें, लेकिन हकीकत यह है कि मोहब्बत एक कैफियत का नाम है। जैसा कि मेरे आका ने फरमाया, वो जो है ना मदीने में पहाड़, अल्लाह में उसकी ज़ियारत नसीब फरमाए, ओहद पहाड़। अब पहाड़ क्या है, बोलता है, रूह है, कुछ नहीं है, लेकिन सरकार फरमाते हैं, ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। एक पत्थर भी नबी से मोहब्बत करे, सरकार उस पर नजर करम फरमाए। आज उम्मती तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी के नामूस और इज्जत की बात आ जाए तो जान हथेली पर रखकर हुजूर के नाम पे सर कटवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो बाहर कैफ कहने का मकसद ये है, अब वो ऊंट हाजिर हुआ, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट से फरमाया, बता तेरा मालिक कौन है और माजरा क्या है। अल्लाह ने ऊंट को बोलने की ताकत दी और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, तुम्हारे सहाबी मेरे मालिक एडुए मुनाफिक, आपके सहाबी पर ऊंट की चोरी का इल्जाम लगवाकर उनके हाथ कटवाना चाहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उस जानवर ने उस सहाबी की सफाई बयान की, दोनों मुनाफिकीन के दांत खट्टे हो गए, वो वहां से चले गए। और मेरे आका ने पूछा, वो पूछने में भी हिकमत थी ताकि हम गुलामों को भी राज पता चल जाए। फरमाया, प्यारे सहाबी, ऐसी कौन सी नेकी करते हो कि जिस नेकी की बदौलत आज अल्लाह ने तुम्हें इतने बड़े इम्तिहान में कामयाब कर दिया। उस सहाबी का जवाब सुनो और ईमान ताजा करें। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उठते बैठते चलते फिरते मैं आपकी जात पर दुरूद पाक पढ़ता रहता हूं। ये जो अल्लाह ने मुझे कामयाब किया ना, ये आपकी जात पर दुरूद पाक की कसरत की बरकत है। अब एक रिवायत में और इतना इजाफी मजमून मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलाम दुरूद पाक की कसरत को जारी रखो, जैसे आज अल्लाह ने तुम्हें इस इम्तिहान में कामयाब किया, अल्लाह तुम्हें क़यामत के इम्तिहान में भी कामयाब करेगा। आशिकाने रसूल जो यहां बैठे हैं, एक हदीस का आखिरी हिस्से का खुलासा अर्ज करूंगा। उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, ये अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसमें उलमा ने एक वजाहत की, फराइज नमाजों के अलावा मेरे को जितना टाइम है उससे, या रसूल अल्लाह, उठते बैठते चलते फिरते मैं दुरूद पाक की कसरत करूंगा। मेरे आका ने जब ये सुना, फरमाया, ए उबई, अगर हर वक्त मेरी जात पर दरूद पढ़ोगे तो दरूद पाक तुम्हारे दुखों, तुम्हारे गमों को दूर कर देगा और दरूद पाक तुम्हारे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। और तीसरी हदीस पाक सुने, आज गर्मी है, टेंट हटा दें तो शायद बैठना मुहाल हो जाए। क़यामत के दिन सवा नेज़े पर सूरज होगा और इंसान जब क़यामत के दिन खड़े किए जाएंगे, जिस्मों से टपकने वाला पसीना जमीन पीती रहेगी, 70 गज जमीन पसीना पी जाएगी, जमीन का पेट भर जाएगा, जमीन पसीना पीने से आजिज आ जाएगी। फिर ये पसीना चढ़ना शुरू होगा सतह जमीन पे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक। ऐसे वक्त में जब कोई शामियाना दरख्त नहीं होगा, एक साया होगा, वो होगा अल्लाह के अर्श का साया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन जो उम्मती मेरी जात पर दुरूद पाक की कसरत करता होगा, उसे अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। तो मलक अमीर बख्श साहब के लिए आने वालों, हम अपनी भी फिक्र करें। जाने वाला चला गया, हम अभी नहीं गए। अभी जामिया फरीदिया के वो जो आए थे भाई नमाज जनाजा पढ़ने, उनका वाक़या अभी आपने सुना। तो जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह हमें दर्स सीखने की तौफीक दे, इबरत सीखने की तौफीक दे। जब किसी गाफिल का जनाजा चलता है, इमाम गजाली लिखते हैं, मैयत को लेकर लोग चलते हैं और मैयत पता क्या कहती है, ऐ मेरा जनाजा उठाने वालों, मैं दुनिया की रंगीनों में गर्क था, दुनिया के कारोबार में मस्त था, मुझे आखिरत की तैयारी का मौका ना मिला, और जब मौत आई
मौत ने मुझे उचक लिया और आज मैं मनो मट्टी के नीचे जा रहा हूं। ऐ जनाजा उठाने वालों, मेरी तरह तुम भी दुनिया की मोहब्बत में गर्क ना हो जाना, पीछे अपने अमाल लेकर आना। आशिकाने रसूल अल्लाह पाक करम फरमाए, फरमाया उलमा ने, मैयत की ये सदा अगर लोग सुन ले, मैयत को छोड़कर अपने हाल पर रोना शुरू कर दे। तो अल्लाह पाक करम फरमाए, हम सबको कसरत दुरूद पाक की तौफीक अता फरमाए। चले 4 याद की निस्बत से चौथी हदीस भी सुना देता हूं। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 1000 बार जो शख्स आपकी जात पर रोजाना दुरूद पड़ेगा, कितनी बार? 1000 बार। मेरे आका फरमाते हैं उस वक्त तक उसे मौत ना आएगी जब तक दुनिया में रहकर जन्नत में अपना ठिकाना न देगा। अल्लाह पाक हम सबको 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। बार कैफ जितना दुरूद पढ़ते जाएंगे, रहमतें, बरकतें, इनायतें उतनी बढ़ती जाएंगी। हसूल बरकत के लिए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। आशिकाने रसूल, ये डब्बे का रखना बहुत ज्यादा SP4 का उस तरफ थोड़ा सा करते हैं। वालिदैन की शान व अजमत मेरा मौजू है, जो कि हमारे तीनों भाई, इनके वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ और 15वीं सदी है। और 15वीं सदी की जो कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक सियासत की हदीस ये भी है, सरकार ज़ी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना आएगा मेरी उम्मत पर जब लोग माले गनीमत में खयानत करेंगे, माले गनीमत को ज़ाती मिरास बना लेंगे, अमानत में खयानत होगी, और फरमाया कि ज़कात को जुर्माना समझेंगे। बाद में दोस्त आए हैं, एक दफा वाल सराइकीज में आग देवा, जेड़ा जिथा बैठे ना, मेहरबानी करो, मैं बुरा नहीं मना रहा, आप पैसे देने के लिए ना आए, आप अपनी जगह बैठे, थोड़ा सा वक्त है, आधा घंटा सारा है, आप पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन लें, ताकि आप बैठे हुए आप भी तंग ना हो, 10 आदमियों को हम क्रॉस करके आएंगे, वो भी तंग होंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इसकी वजाहत मैं शुरू में कर चुका, बाद में दोस्त आए हैं, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया लोग माले गनीमत को जाती मिरास बनाएंगे, ज़कात को मेरी उम्मत जुर्माना समझेगी। ज़कात एक सोने चांदी तिजारत की होती है, एक ज़कात फसल की होती है जिसे हम उशर कहते हैं। आगे फरमाया बाप से बेवफाई होगी, दोस्त से वफा होगी। फरमाया आगे फरमाया मां से बेवफाई होगी, बीवी की वफादारी होगी। आगे फरमाया सूद का लेन देन बढ़ जाएगा। मजीद फरमाया शराब के जाम गदगदाए जाएंगे, उम्मत शराब नोशी में लग जाएगी। फरमाया कौम का कमीना कौम का अमीर होगा। मजीद इरशाद फरमाया कि किसी आदमी की इज्जत किस लिए की जाएगी, उसके शर से बचने के लिए लोग सलूट करेंगे, रेशम पहना जाएगा, गाने वालियों के गाने सुने जाएंगे। कुर्बान या रसूल अल्लाह। अब सहाबा किराम हाजिर हैं और मेरे आका फरमाते हैं जब ये आलम होगा, लोग माले गनीमत को मिरास बना लेंगे, ज़कात को जुर्माना समझेंगे, बीवी की ताबेदारी करेंगे, माँ से बेवफाई करेंगे, दोस्त से वफा करेंगे, बाप से बेवफाई करेंगे, और शराब नोशी आम हो जाएगी, गाने बाजे आम हो जाएंगे, रेशम के कपड़े पहने जाएंगे, किसी शख्स के शर से बचने के लिए उसको सलाम किया जाएगा, कौम का कमीना कौम का अमीर होगा। फरमाया मेरे सहाबा इंतजार करना या रसूलुल्लाह, किस चीज का? फरमाया आसमान से पत्थर बरसने का, सुर्ख आंधियां चलने का, और जमीन में धसाए जाने के वाकयात होंगे। ये सियासत्ता की गालिबन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है कंफर्म, मैंने आंखों से पढ़ी है। इस वक्त किताब का नाम मुझे थोड़ा सा डाउट आ गया है, 6 अजीम जो किताबें हैं हदीस की, उनके अंदर जो है ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह पाक हमें माँ बाप की ताबेदारी अता फरमाए। आए सुने माँ बाप की खिदमत करने वालों को क्या कहने। हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने वही फरमाई कि आप समंदर के किनारे जाएं, हम आपको अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे आए, दाएं बाएं निगाह फरमाई, कोई ऐसी चीज नजर ना आई जो इंसान को हैरत में मुब्तला कर दे। आपकी बादशाहत हवा पर भी थी, जमीन में भी थी, जिन्नात पर भी अल्लाह ने आपको हुकूमत अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जिन को आखा तू समंदर च गोता मार, कशे को अजब नजर आवे तो काट के घिना। वो जिन गया, उसने जाकर समंदर में कोशिश की, नाकाम लौट आया। आपने दुगनी ताकत वाले जिन को कहा अब तू जा और समंदर में गोता लगा, कोई अजब शय नजर आए तो निकाल कर पेश कर। वो भी नाकाम हो गया। अब आगे चले सुने। अब आशिकाने रसूल, जब दोनों जिन्नात नाकाम हो गए,
تو وہی حضرت سلیمان کا غلام جو مہینہ جانے کا سفر تھا، مہینہ آنے کا سفر تھا، ملکہ بلقیس کا تخت ایک روایت کے مطابق 80 گز چوڑا، 80 گز لمبا، ہزاروں من وزنی تخت ہے۔ قرآن گواہ ہے، حضرت سلیمان نے جب اعلان کیا کیڑا جلدی گھنا سی ایک جنہ کسیں کچہری کوئی نہ مکسی تھا اسی فرمائیں کوئی جلدی چاہیے اللہ دے ولی آصف بن برقیہ بیٹھے ہن، آپ عرض کیتے حضور میں کو حکم دیو کتنی دیر گھنا سے؟ عرض کیتی یا نبی اللہ آپ آنکھ کی پلک نہیں جھپکیں گے تخت یہاں موجود ہوگا۔ قرآن گواہ ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم۔ اچھا حضرت ہمارے آقا سب سے اعلیٰ، یہ امت بھی سب سے اعلیٰ، ہمارے آقا سب سے اعلیٰ، غوث اعظم بھی ولیوں میں سب سے اعلیٰ۔ تو میرے بھائی جب سلیمان علیہ السلام کا ولی مہینہ جانے کا سفر، مہینہ آنے کا سفر، پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کے رکھ سکتا ہے، اور اگر اللہ کے پیارے ولی پیروں کے پیر حسن حسینی سید اگر غوث اعظم فرمائیں ساری کائنات کو ایویں دے دے جی میں ہتھیلی دے چرائے دے دانا دے، اللہ اکبر۔ اب کسی کو وسوسہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی جس کو رب عطا فرمائے، رب کے لیے کوئی شے مشکل نہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا دونوں جن ناکام آ گئے، اب تیسرے جن سے ارشاد فرمایا تم جاؤ۔ تیسرا تھا حضرت آصف بن برقیہ، دوئے جن جی والے ناکام تھی گئے۔ اللہ دے ولی اپنے امتی کو آپ فرمائے اے آصف تم سمندر میں دیکھو کوئی شے نظر آئے تو لے آؤ۔ آپ چونکہ صاحب کرامت تھے، آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے سمندر سے آپ ایک گنبد نکال لائے۔ اس گنبد کے 4 دروازے تھے، یہ سمندری گنبد تھا، اور اس گنبد کے اندر ایک نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ گنبد ہے بھی سمندر کے اندر، دروازے بھی 4 ہیں، یاقوت، زمرد اور جناب ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے 4 دروازے ہیں۔ سمندر ہے سمندر کے اندر، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھو، اس گنبد کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں، دروازے بھی کھلے ہیں، اندر ایک نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان ذرا راز تو بتاؤ، یہ راز کیا ہے، کیسے پہنچے، کیا معاملہ؟ اس نوجوان نے کہا یا نبی اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہوں اس گنبد میں، اور میرے والدین 60 برس تک، اللہ اکبر، میرے بوڑھے والدین تھے، میں نے بوڑھے باپ کی خدمت کی، معذور باپ تھا اور والدہ میری نابینا تھی، میں نے کئی برس ماں باپ کی خدمت کی اور میرے ماں باپ راضی ہوئے۔ میرے والد نے دعا دی اے اللہ میرے بیٹے کو لمبی عمر عطا فرما، اور میری ماں نے دعا دی اللہ میرے پتر کو ایو جی جا عبادت واسطے قبول فرماویں جتھا کوئی اندی عبادت وچ مخل نہ تھی۔ وہ کہنے لگا والدین کا انتقال ہوا، جب والدین کا انتقال ہوا میں سمندر کے ساحل پر آیا، اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ یہ گنبد لے کر آیا، اب دلوں میں ڈالنے والا تو اللہ ہے، کہتا ہے میں گنبد میں داخل ہو گیا، فرشتے نے اٹھا کر سمندر کی تہ میں گنبد کو رکھ دیا، میں اس وقت سے لے کر آج تک اللہ اللہ کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اللہ پاک کی رحمت ایسی ہے نہ میرے کو بھوک لگ دی نہ ترے لگ دی، نہ مجھے اکیلے ہونے کا احساس ہے، اجنبیت بھی دور، بھوک بھی دور، پیاس بھی دور۔ ہاں 24 گھنٹے میں ایک سبز رنگ کا پرندہ اپنی چونچ میں زرد رنگ کی غذا لے کر آتا ہے، دنیا کی ساری نعمتوں کا مزہ اللہ نے اس غذا میں رکھ دیا ہے، میں 24 گھنٹے میں ایک بار وہ غذا کھا لیتا ہوں اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کب سے ہو؟ عرض کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، جو روایت کا خلاصہ میں نے آنکھوں سے پڑھا گویا 2000 سال اس شخص کو ہو چکے تھے یہاں اللہ اللہ کرتے ہوئے۔ اب وہ کہنے لگا یا نبی اللہ اور میرے کو اجازت دیو تو میرے کو میرے مقام تے پہنچاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور آپ کو آپ کے مقام پر پہنچا دیا گیا۔ توجہ کرنا، امیر بخش صاحب کے سال ثواب کے لیے آنے والوں 15ویں صدی ہے، والدین کا ادب احترام اٹھ گیا، ایسی نامراد اور ایسی اولاد آ رہی ہے کہ جو بدنصیب بعض اوقات زندگی میں باپ کو کہتا ہے میرا حصہ دو، ڈوب کے مر جا۔ کتاب رکھی ہے میرے پاس دارالفتاح کی، باپ کے اور ماں کے ہوتے ہوئے بیٹا مر جائے، بیٹا جو ترکہ چھوڑ کر جائے گا ماں باپ کا بھی وراثت میں حصہ ہوگا۔ پیو تو کہ نہیں آکھا جب پوتر میرے تو پہلے تو ٹور گیا تو تیرا حصہ میرے کو کون دے سی۔ تو اس لیے حیا کرنی چاہیے، جو ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں میرا حصہ دے، میرا او بھائی وراثت کا حکم تو باپ کے مرنے کے بعد ہوگا، تقسیم تو پھر ہوگی۔
اللہ پاک شرم و حیا نصیب فرمائے، ماں باپ کا ادب و احترام عطا فرمائے۔ اسے اب نوجوان کو پہنچا دیا گیا سمندر کی تہ میں۔ توجہ میرے دل دیکھو سنگ، ماشاءاللہ ایک وسیع تعداد آندی پئی ہے۔ ہن میں کوئی اشارہ تھی سی اگو ساڑھ گنو تو انہوں نے پہلے تو آپ ہی اگا آگا آگے آگے آ جائیں۔ تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے، کچھ گرمی ہے، آپ بھی تھوڑا سا برداشت کریں، کیونکہ ابھی مجھے پتا یہ ہر جگہ کی پریکٹس ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں جی قریب قریب بلا لیں، تو بیچ میں پھر وہ جو تقریر چل رہی ہوتی ہے اس کا ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تو کو سارے کو جیڑے بھائی اگو آئیں اللہ تعالیٰ انہوں کو ہی سال پیارا کعبہ میٹھا مدینہ دکھا، اور جیڑے پہلے اگو بیٹھے ہیں وہی نہ تو پہلے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ تمہارے صدقے اللہ میں کوئی حاضری دی توفیق دے۔ اچھا چل عاشقان رسول توجہ کیجئے گا۔ اب جب اس نوجوان کو سمندری گنبد کو واپس پہنچا دیا گیا، دو سادہ سی باتیں کہیں حضرت سلیمان نے۔ پوری تقریر کا واقعہ کا نچوڑ یہ ہے، حضرت سلیمان نے اپنے امتیوں کو بھی، امتی بھی دینے ساتھ انہوں نے بھی دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو دیکھا تم نے ماں باپ کی دعائیں کس قدر مقبول ہوتی ہیں، خبردار والدین کی نافرمانی سے بچنا۔ دیکھا تم نے والدین کی دعائیں کس قدر قبول ہوتی ہیں، خبردار والدین کی نافرمانی سے بچنا۔ اب آئیں، والدین کیا ہیں؟ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟ ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، السلام علیکم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یہ بڑا پیارا مسئلہ ہے، بعض باپ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صحیح ہر جا لکھا پہ ماں دی دعا جنت دی ہوا، تو کوئی باپ کا بھی مقام ہے؟ تو سنیے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق خدمت کا، میری خدمت گزاری کا زیادہ حقدار کون ہے، ماں یا باپ؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں۔ اس صحابی نے دوبارہ سوال دہرایا، یا رسول اللہ میری خدمت کا، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری خدمت حسن سلوک کا سب سے حقدار کون ہے؟ تیسری بار بھی سرکار نے فرمایا تیری ماں۔ اب ان صحابی نے چوتھی بار پوچھا، یا رسول اللہ میری خدمت اور حسن سلوک کا سب سے حقدار کون ہے؟ چوتھی بار پوچھنے پر فرمایا تیرا باپ۔ اب اس کی وجہ سنیں، مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث کو ڈیفائن کیا، اس کی شرح تشریح کی کہ 3 دفعہ ماں کا 1 دفعہ باپ کا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، نمبر 1 ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، ایک وجہ یہ۔ دوسرا، جب بچے کی پیدائش ہونے لگی ماں نے درد کے جھٹکوں کو سہا، موت اور زندگی کی کشمکش سے ماں گزری، دوسرا حق یہ۔ پھر ماں نے 2 سال خون جگر دودھ کی صورت میں پلایا۔ تو ماں نے کی 3 طرح سے اولاد کی جناب پرورش اور خدمت، ایک 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، ایک تکلیف کے جھٹکے پیدائش کے وقت سہنا، اور تیسرا فرمایا کہ 2 سال دودھ پلانا۔ باپ کی ذمہ داری ایک تھی، رزق حلال کما کر لا کر اولاد کو کھلانا۔ اس لیے حدیث میں 3 بار کس کا ذکر آیا؟ ماں کا۔ چوتھی بار ذکر کس کا آیا؟ باپ کا۔ لیکن سنیے، یہ نسائی شریف کی بھی حدیث میں پڑھ رہا تھا آتے ہوئے گاڑی میں، اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ لیکن آگے چلیے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، باپ جنت کے دروازوں میں سے مرکزی دروازہ ہے۔ فرمایا اب تیری مرضی ہے، تو اسے حاصل کر یا اس کو کھو دے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے مرکزی دروازہ ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے میرے بھائی، دروازہ ٹپس ہوتا ہے جنت بیس ہوتا۔ تو باپ کیا ہے؟ جنت کے دروازوں میں سے مرکزی دروازہ۔ اب آئیں، ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں۔ چونکہ میرے آقا جانتے تھے ایسے بدنصیب بھی امت میں آئیں گے جو ماں باپ کو بھی گالیاں دیں گے، تو میرے آقا نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا تاکہ سمجھدار میرے امتی سنیں تو وہ اس گناہ سے بچیں۔ فرمایا جس نے ماں باپ کو گالی دی، ابھی ایک سوشل میڈیا پر واقعہ عام ہوا، ایک ڈاکٹر تھے، اولاد تھی شاید اکلوتی تھی، ایسا بگڑا ہوا بیٹا تھا کہ جس نے اس فرمائش پر کہ باپ 25-30 لاکھ پر منتھ مجھے خرچہ نہیں دیتا، 5-6 لاکھ دیتا ہے جی، بری صحبت مل گئی، بری صحبت والے نے بیٹے کا ذہن ڈسٹرب کیا کہ یہ باپ تیرا کیا اربوں روپے کہاں لے کر جائے گا،
آخر کار مائنڈ بناتے بناتے یہاں تک اس نے ذہن بنا دیا کہ اس نوجوان نے کرائے کے قاتل لے کر سگے باپ کو قتل کروایا. پھر باپ کا جنازہ بھی پڑھا رہا ہے, مگر مچ کے آنسو بھی بہا رہا ہے. اور باپ نے بیٹے کے لیے سرپرائز کیا ہوا تھا, رکھا ہوا تھا, 13 کروڑ کی گاڑی باپ نے بک کرائی ہوئی تھی. شاید اس کی کوئی سالگرہ تھی یا فلاں ایونٹ آئے گا, بیٹے کو سرپرائز دوں گا, 13 کروڑ کی گاڑی. لیکن بد نصیب باپ کو قتل کر بیٹھا. اور میرے بھائیوں, یہ روپیہ پیسہ مال, یہ مال کی محبت ایسی ہے کہ اس کی محبت میں اتنا غرق نہ ہو جائیں کہ اپنے مال کا حق ادا کرنا چھوڑ دیں. مال کا حق کیا ہے؟ مال برا نہیں ہے, مال کی محبت اتنی آ جائے کہ بندہ بخیل بن جائے, نہ باپ کا حصہ نہ باپ کی پہ خرچ کرتا ہے نہ ماں پہ خرچ کرتا ہے. اور بہن بھائیوں کا معاملہ آئے تو ان کا حصہ بھی ہڑپ کر جائے. کسی کا 50,000 دینا ہے, کسی کا لاکھ دینا ہے, کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے جناب والا وعدہ کر کے پیسے دبا کر قرض کھا کے لوگ پھر رہے ہیں, ڈکار بھی نہیں مارتے. اعلان ہوتا ہے ہمارے مرحوم سے کسی نے کچھ لینا ہو تو ہم حاضر ہیں. میں نے بھی اپنی اس عمر میں بہت سے جنازوں میں شرکت کی, پڑھے بھی صحیح, پڑھائے بھی صحیح. لیکن میرے بھائیوں, بے وفا دنیا پہ مت کر. ایک کل خانی ہے, ایک بندہ میرے کو ملا, ماں پیو دے بارے بیان کیتا ہوں کہ حضرت صاحب جڑا بندہ مر گیا نا, 4 دیواراں پہلے اعتماد دا ایک سودا ہی, 1,20,000 ہی دستی میرے کو منگائی. اٹیک کو تھی آئی بیچارے کو. میرے کو کیا پتا ہے 4 ڈیاں دا مہمان ہے, سلام دعائی کاروباری ایویں دستی اسا چندی گندے رہے. میں سے قرآن تو فرمیندے یا گواہ مقرر کرو یا لکھ گنو, کم از کم ریسیونگ لے لیتے, سائن لے لیتے. ہن اگر ایویں بندہ بغیر ثبوت دے ہر کوئی ٹر پوے سی میڈے دے بنے ولتا اولادی ویک ویسی دے قرض کائنا لاسی, کیونکہ کوڑ ہی بڑے, جھوٹ بھی بڑا, فراڈ بھی بڑا ہے. تو وہ کہنے لگا 1,20,000 روپے انہوں نے مجھ سے لینا تھا. اعلان بھی ہوا, اعلان کے بعد میں اولاد کے پاس گیا. اولاد آکھن لگی سی گال ہے کہ اساں تا رسم دنیا واسطے اعلان کیتے, تسا جانو تے ابا جی جانے. یہ عجیبی اولاد ہے. اور مال کی بات آئی تو میرے بھائیوں, مال کی محبت پہ تو لوگ سود کھا رہے ہیں. مال کی محبت میں تو 100 روپے کے لیے معاذ اللہ قسم اٹھا لیتے ہیں. 2, 4, 5 ہزار کا مسئلہ ہو, حیا نہیں آتی. چلو صحیح مسیح تے بڑھو, میں قرآن تے رکھی کر تو سچا گنو. حیا نہیں آتی. قرآن پاک اس کام کے لیے دنیا میں آیا کہ جناب میں قرآن پہ پیسے رکھ دیتا ہوں. اے زمین نہیں کا, ہمارے دل نہیں کمپا, زمین نہیں تھر تھرائی. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم 5, 7, 10 ہزار لاکھ روپے قرآن پہ رکھیں گے, آپ اٹھا لیں. اچھا, بعض بڑے شاطر ہوندے اور سامنے والا بندہ ضمیر والا بندے, ان کو پتہ ہے پیسے میں اندے دیونے, لیکن مگر ایو شرط رکھ لے میں قرآن تے رکھے نہ چاہ گن. یہ بندہ چیسی کائنا. اچھا, یہ چیسی کائنا تے میں اکثر دیکھو میں تو سچا ہوں, کیوں نہیں آیا مسیح تے, میں تو دیون کو تیار ہوں, چاہیا وہ تو اللہ دے ڈر کروں پیچھے ہٹ کے بھی اللہ جانے تے اے جانے. اور یہ جو بدبختہ دا انجام کیا تھیندے بھائی نے ہمارے فرمائش بھی کر دی. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, احیاء العلوم میں توجہ کیجئے گا, لالچیوں کا انجام. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی اڈے دے رہے ویسے نا, ٹائم پورا تھی ویسے تو سب مہربانی کرو اڈے دیکھو. لوگ تا الحمدللہ آندے رہے ویسے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو سمی توجہ ہی پاسے فرماؤ. عاشقان رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا, عرض کی تھی یا نبی اللہ میں تمہاری صحبت راون چاہنا, میں کو نال رکھ گنا. حضرت عیسیٰ نے اسے اجازت دے دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوا, یہ شخص بھی ساتھ تھا. راستے میں آئی ندی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی 3 روٹیاں. آپ نے رومال نکالا, 3 روٹیاں وہاں رکھی. اس شخص سے کہا میں پانی بھر کے آتا ہوں. ایڈا اوترا سنجھائی نامراد چکتے لومب ایک روٹی چاہ کے لکا کے دی. اے بندہ ایویں لالچ اندھا تھی دے, پتہ بیٹھائی میں ہاں لکے نہیں میں پیاں, تو ہونی دے شک کیا ہے. حضرت عیسیٰ جب پانی بھر کر آئے, روٹیاں چھوڑ کر گئے تھے, 3 باقی ہیں 2. فرمایا تیسری روٹی کہاں ہے؟ کہنے لگا یا نبی اللہ میں کو پتہ کائے نہیں. ایویں بندہ چٹا تھی میں دے, کوڑ منے دے, جھوٹے پر خدا کی لعنت. اللہ اکبر. کئی لوگ قسم قرآن اٹھا کے مکر جاتے. اب حضرت عیسیٰ خاموش ہو گئے. آپ نے اس کو لیا اور سفر شروع کیا. راستے میں دریا آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو معجزات اللہ نے بڑے دیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور آپ علیہ السلام پانی پر چلنے لگے جیسے میں اور آپ زمین پہ چلتے. اب اس کا ہاتھ بھی حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں تھا, یہ بھی پانی پر چلنے لگا. اور ڈیدہ پہ حیران ہی ہے بھائی, کشتی بھی کہیں نہیں, کشک کوئی نہیں, پانی تے سٹورے بینے. حضرت عیسیٰ نے یہ معجزہ دکھایا, دریا پار کروایا. فرمایا ہون تدسا تریجی روٹی کتھا ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی کم بخت کا دل پھسلا, یعنی دل پگھلا نہیں, کہ لگا سے میرے کو پتہ کہیں نہیں. آگے گئے, جنگل شروع ہوا. آپ نے ہرن کو بلایا. ہرن حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے ان کو ذبح کیتا, ان کا گوشت بھون کے خود بھی کھادا,
ہی تریجی روٹی تے چور کو بھی کھوایا کھوا کے جی ویلے پیٹ انہیں بھر گدا آپ نے ہرن دی ہڈیاں کو جمع کیتا آپ نے نگاہ جو فرمائی تا ہرن زندہ تھی کے زندہ تھی کے بھاج گئے. سورہ آل عمران حضرت عیسیٰ دے 4 معجزات سورہ آل عمران موجود ہیں. نمبر 1 آپ مردے زندہ کریں کوڑی دے مریض کو شفا دینے ہاتھ رل مٹی دے پرندے بنا کے روح پھونک برنے اللہ کیا پیدا کرنے دے روح کوڑی دے مریض آندے شفا مل دیئے. حضرت عیسیٰ مردے زندہ کریں حضرت عیسیٰ کوڑی کے مریض کو شفا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد اندھا آئے اسے آنکھیں دیں. یہ شان ہے حضرت عیسیٰ کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. قربان جائیں ایک صحابی ابو قتادہ اکھچ تیر لگا نبی پاک کو حاضر تھی گئے یا رسول اللہ اکھ نکل گئی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو قتادہ صبر کر وائنا اللہ دی رضا تے راضی رہے تیرے واسطے جنت ہے. وہ بھی صحابی ہن عقیدہ بڑا سچا سچا پکا پکا ہے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں منگڑ آیا اکھ تو سا میں کو جنت دی آفر کی تھی ہے. یا رسول اللہ میں نے آنکھ مانگی آپ نے جنت کا کہا. یا رسول اللہ میں کو ڈوئیں عطا فرما دو. اللہ میں تو ڈوئے گھنساں میرے آقا خوش ہوئے. آنکھ کو رکھا اپنی جگہ پھر آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. آنکھ کو اپنی جگہ رکھا سرکار نے لعاب دہن لگایا آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی جنت کی ٹکٹ بھی عطا فرما. تو حضرت عیسیٰ جب مردے زندہ کر سکتے ہیں تو مردوں میں یہ سب اللہ کی عطا ہے. تو میرے آقا تو وہ شان والے کہ بغیر روح کے پتھروں سے بھی کلمہ پڑھائیں. اللہ اکبر. آگے چلیے توجہ رکھیے گا عاشقان رسول. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن منگوایا بلایا اسے ذبح کیا گوشت بھونا خود کھایا ان کو کھلایا اور کھلانے کے بعد آپ نے اس ہرن پر نگاہ فرمائی ہرن زندہ ہو گیا. اور وہ آپ ڈیدھا پہ گوشت میرے ڈیڈے چے ہرن زندہ بھی تھی گئے بھاجی گئے. حضرت عیسیٰ والے پوچھے ہون تا دسا تریجی روٹی کتھا ہے. اللہ اکبر. نہ مراد وال سنجا اکل سے میں کو پتہ کہنی ابو ٹورے کچھ ریگستانی ریترا علاقہ شروع کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈھیری گدی دم کرن تو بعد 3 بنائی ہیں پہلے 3 ڈھیریاں بنا چھوڑیاں اور آپ نے نگاہ جو فرمائی وہ 3 جو ریت کی ڈھیریاں تھی نا وہ تینوں سونے کی بن گئے. اور لالچی ڈٹھے ایڈا سارا سونا. حضرت عیسیٰ فرمائے ایک ڈھیری تیری ایک ڈھیری میری تریجی ڈھیری ہوں کو مل سی جنہیں کو تریجی روٹی ہو سی. اللہ اکبر. اب بد نصیب ہے اب بد نصیب کہنے لگا یا نبی اللہ وہ روٹی تو میں نے چوری کی تھی اے دیکھو میرے کیسے چھے. اور دکھایا انجام اگو نے دکھایا کہ جیسی نیت ویسی مراد. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب روٹی اس نے پیش کی فرمایا تو میرے ساتھ رہنے کے قابل تیرا میرا راستہ جدا. دنیا کی گندی دولت کے لیے اللہ کے نبی کی صحبت سے محروم ہو گیا. پچھتاوا والی کا ہی نہیں لالچی جو ہے. اللہ اکبر. لالچ تو انسان کو اتنا کرتا ہے کہ جب کرائے پہ ہوتے تو اپنی چھت مانگتے تو 5 مرلے یا اللہ ڈا مرلے مل منجے تبال سائیں چس کنال دے گھارے چاندی. اب کنال ایک دکان تھی 2 ہو گئیں 2 سے 4 ہو گئیں زندگی گزر گئی لالچ ختم نہیں ہوا. میرے آقا فرماتے ہیں 2 سونے کی وادیوں کے بیچ میں بندے کو کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے اے ڈوئیں سونے دی وادیاں تیری. فرمایا شکر ادا نہیں کرے گا کہے گا کاش تریجی بھی ہوندی. آگے میرے آقا نے فرمایا تیرا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی تیرا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. اب اس نے تینوں ڈھیریاں اٹھائیں گٹھڑی باندھی کاندھے پر لادا چل دیا. راستے میں 2 ڈاکو مل گئے جیسی نیت انہوں نے دیکھا اتنا سارا سونا ہے کہا اس سے سونا کھینچو اور اسے قتل کر دو. وہ ڈٹھا راسوئی نہ جہان جان ہے تو جہان ہے. اس نے ریکویسٹ کی منت سماجت کرنے کے آکھان لگا میں کو نہ قتل کرو آپت رہاں ایکا کر گنے 3 حصے چ گنے مہربانی کرو نکے نکے میرے بال ہیں. وہ ڈاکو انہاں دے دل وچ رحم آ گیا. آکھنے کہ چلو ٹھیک ہے یار ایک نیسے مرندے تے 3 حصے چ گندے. ہن 2 وچوں ایک ڈاکو آ کے دوجے کو اور تو ون جائے جیڑی آبادی نیڑے ہونا اتوں آن کے کھانا گنا پہلے رج کے کھانا کھاسوں وال مال ونڈیسوں. اب شیطان نے ایک نیا جال بنا. جو کھانا لینے گیا شیطان نے ذہن میں ڈال دیا اگر تو کھانے میں زہر ملا دے تو یہ دونوں کھانا کھا کے مر جائیں گے سارا سونا تیرا. 2 بھرا ہوئے نا تے بعض اوقات شیطان غالب آوے سکا بھرا دا قاتل بن ویندے. بھائی جڑے ابے دے 25-26 وگن مربع 2 مربع نا ایک مر پوے تے باقی سارا میدا. جی ویلے راز کھل دے تے بھرا مال دے شر دی وجہ تو ایک بھرا قبر چ ہوندے دوجا سلاخا دے پیچھوں. اللہ اکبر. اب اس نے کھانے میں زہر ملایا اور ادھر
ان دونوں کے اندر شیطان نے جال بنا انہاں چ جڑا ایک ڈاکو ہے نا وہ آکھن لگا یار چکس کوئی نہ بن سی ترے حصے او جڑا میرا دوست گے نا آپا او آندے نا آپا کو قتل کرے نے تو سونا ادھا ادھا اور ٹھیک ہے صحیح. اب یہ دونوں قتل کا پلان بنا کر بیٹھے ہیں. وہ کھانے میں زہر ملا کر آیا. جب وہ کھانے میں زہر ملا کر آیا انہوں نے آتے ہی جیسے ہی وہ پہنچا دونوں نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا. اب دونوں نے کہا پہلے کھانا کھائیں گے پھر مال بانٹیں گے. جب دونوں نے کھانا کھایا زہر نے اثر دکھایا اور تڑپ 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 کر ان کی دونوں کی روح جسم سے نکل گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا پتہ نہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد آپ کا گزر ہوا. آپ نے تینوں لاشیں دیکھے. تریجی روٹی دا چوری ڈٹھا. آپ سارا معاملہ سمجھ گئے. اور جڑے پورے واقعہ کا نچوڑ ہے نا نچوڑ کیا ہے حضرت عیسیٰ نے اپنے جو اہل ایمان حضرت عیسیٰ کے تھے نا ساتھی انہیں کہا جاتا ہے حواری. حضور علیہ السلام کے رفقا کو کہا جاتا ہے صحابی. حواری ساتھ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اے میرے حواریو وہ بات مجھ کر اور آپ تک پہنچی امام غزالی نے پہنچائی. اے میرے حواریو یہ سونا یہ دنیا کا مال یہ سونا دنیا کا مال ہے اور یہ بغیر کفن دفن کے جو لاشیں پڑیں یہ دنیا کے چاہنے والوں کا انجام ہے. اس لیے میرے بھائی روپے پیسے کو کبھی ایمان نہ بنانا. 50-100 روپے کے لیے کبھی قسم نہ اٹھانا. کبھی یہ مسجدوں کے طرف نہ لے جانا اپنے معاملات کو. اور اللہ سے مانگو خدا کی قسم ہمارے مانگنے میں دیر ہے اس کے عطا فرمانے میں دیر نہیں ہے. اور بڑے بوڑھے کہہ گئے کر بھلا ہو بھلا سب کے بھلے میں تیرا بھلا. اور مال کے لالچ میں کبھی حرام نہ کھاؤ کبھی سود کے قریب نہ جاؤ. اور میں اکثر ہر جگہ وراثت کی بات کرتا ہوں. جب باپ مر جائے تو مہربانی کریں بڑے بڑے حاجی نمازی متقی پرہیزگار جناب والا بھائی ہوتے ہیں. اب باپ مر گیا سب کوئی قرض نہیں کوئی کچھ نہیں لیکن باپ کے مرنے کے بعد جب وراثت کی بات آئی تو بیٹیوں کو محروم کر دیا گیا. بھائی بہنوں کا حصہ کھا گئے. اگر بہنیں آگے آئیں انہوں نے کچھ تقاضا کیا بھائیوں کے بلڈ پریشر ہائی ہو گئے. انہیں کو حیا نہیں آندی حصہ منگ دیں. اساں 4 بھرائیں پیو ساڑے کمائی کیتی ہے اے جی ویلے پرنی جی ہن اساں تا جناب 1.5 لاکھ دا جہیز دیتا ہے یہ ہونا حصہ مانگو. بھائی اپنا حصہ مانگ رہی قرآن و سنت نے بیان کیا حصہ. آپ کون ہوتے ہیں؟ اور یاد رکھیں جو کسی کی زمین پر اب جیسے بھائی بہنوں کی زمین پر حصے پر قبضہ کر لیں جو کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کرے گا اللہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالے گا. اللہ پاک کرم فرمائے. میرے بھائیوں میری بات سے ناراض نہ ہونا. میرا صرف ایک ہی درد ہے جو الحمدللہ میرے پیر و مرشد نے دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس لیے کسی کا حق نہ کھائیں کیونکہ تاجدار گولا فرماتے ہیں وچ قبر تے پل جد تھی سی گزر تد کھوٹیاں تھی سن سب کھڑیاں. اب آئیں آخری جو چند منٹ بچے ہیں دوبارہ والدین کی طرف میں آ جاؤں گا. بات چلی تھی کہ آج وہ اولاد آ چکی کہ جو بعض اوقات باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے. جناب میرا حصہ دیں. آئیں توجہ کریں. ماں باپ کا مقام کیا ہے یہ کتاب میرے سامنے ہے اور اس میں ایک عظیم مسئلہ لکھا ہوا ہے. توجہ کیجئے گا. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں نا اولاد کا حق ہے خاص طور پہ جب کمانے لگے تو ماں باپ کو بھی نفقہ دے خرچہ پانی دے. کتاب میں لکھا ہے کہ ماں باپ کافر بھی ہوں ماں باپ کافر بھی ہوں ماں باپ کافر بھی ہوں اولاد پر لازم ہے کافر ماں باپ کو بھی خرچہ پانی دے گی. کافر ہے ماں باپ. سنیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے. ان کی والدہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے مکہ میں طلاق دے دی تھی. یہ ایک مشرکہ تھی کافرہ تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے طلاق دی. جب صلح حدیبیہ ہو گیا اب لوگ مکے سے مدینے والے مکے آنے لگے. صلح حدیبیہ ہو گیا تو اب حضرت اسماء کی والدہ سگی والدہ اپنی بیٹی سے ملنے مدینے گئیں. تحفے لے گئیں کھانا پینے کا سامان لے گئیں. لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میری مشرکہ ماں ہے حضور پر ایمان نہیں لائی اور میرے والد گرامی نے اس لیے ان کو طلاق بھی دے دی تھی. ماں لے کر آئی تحفے بی بی اسماء نے واپس بھیج دی مجھے نہیں چاہیے. پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میری ماں ہے مشرکہ. تحفے گن کے بڑے سالوں تو بعد میں کو ملن آئی لیکن یا رسول اللہ میں کوئی تحفہ ہی قبول کوئی نہیں کیتا تھا گھروں ہی ماں کو کٹ چھوڑے. جب یہ بات انہوں نے کی اس سے پہلے نبی پاک حکم دیتے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ ماں چاہے کافرہ ہے اس کے تحفے بھی قبول کرو اس سے سلام دعا یعنی مراد اس سے
خدمت بھی کرو، اس سے تعلق بھی برقرار رکھو، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا جس نے ماں باپ کو گالیاں دی، یہ بات حدیث ادھوری رہ گئی تھی، جس نے ماں باپ کو گالیاں دی اللہ اس پر جہنم کی آگ کے اتنے قطرے برسائے گا جتنا اللہ نے آسمان سے بارش کے قطرے برسائے ہیں۔ تو ماں باپ زندہ ہوں تو اولاد کا حق خدمت کرے۔ اور امیر بخش صاحب کے بچوں کے لیے یہ گزارش، اور ہر وہ شخص جس کا باپ فوت ہو چکا، باپ کا ایک حق یہ ہے کہ باپ پر قرض ہو تو باپ کا قرض ادا کریں۔ اگر باپ پر حج فرض تھا، باپ حج نہیں کر سکا، اگر واقعی حج کی شرائط پائی جاتی تھی تو اب ایسی صورت میں اولاد باپ کی طرف سے حج ادا کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو فوت شدہ والدہ یا والد کی طرف سے حج بدل ادا کرے گا اللہ حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسری بات، عاشقان رسول باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، داد کا خاندان کے ساتھ باپ کا لحاظ کرے، چچا اور والد کے ساتھ جو بھی داد کا خاندان ہے ان سے حسن سلوک کرے، اپنے باپ کے منہ کو دیکھے۔ ماں کے نان کا خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ ماں کا حق ہے۔ اسی طریقے سے کفن دفن جب کرے تو ماں باپ کے حوالے سے وہ پوری توجہ کرے۔ اور آخری 2-4 منٹ بہت ہی اہم گفتگو، میں ایک نقطہ لے کر آیا ہوں یہاں پر، آپ سب کی اللہ ہم سب کی بچیوں کے گھر آباد کرے۔ آج جو دور جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور کئی لوگ ہمارے مرکز فیضان مدینہ میں بھی آتے ہیں، جناب غصہ آیا تھا بس بیوی کو 3 طلاق دے دی ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی راستہ نکالیں۔ ارے بھائی یہ غصہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک دوسرے کا حق ہی سمجھ لیتے، ذرا توجہ کریں گے۔ یہ جو بھی خطیب عالم مبلغ بیان کرتا ہے نا، آخری جو 5-7 منٹ ہوتے ہیں وہ نچوڑ نکالتا ہے۔ تو نچوڑ یہ ہے کہ ہمیشہ سے شریعت محمدیہ میں سب سے مقدم، سب سے افضل حق ماں باپ کا ہے، سب سے افضل حق ماں باپ کا ہے، لیکن عورت کے لیے حکم اور ہے۔ شادی سے پہلے سب سے مقدم حق ماں باپ کا ہے، شادی کے بعد سب سے مقدم حق وہ اس کے شوہر کا ہے۔ ایک نکی نکی گالیاں تے دھی بھیڑا کو رسا کے گھر بلا گندے وال بہنوئی تے داماد کو آدھے ہیں صحیح ساڑی شرط اے ہے، ساڑی شرط اے ہے، ساڑی شرط اے ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے آقا نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو فرمایا کہ اللہ حکم دیتا عورت اپنے شوہر کو کیا کرے، سجدہ۔ دوسری حدیث سنیں، فرمایا خامد بیمار ہو، جسم میں آولے پھنسیاں پھوڑے نکل آئیں، ایک بہت بڑی مثال دی گئی، اور اس میں ریشہ بہنے لگے۔ کیا بہنے لگے؟ ریشہ بہنے لگے۔ عورت اتنی خدمت گزار ہو کہ خامد کے جسم سے وہ ریشہ بھی چوس لے تو خامد کا حق ادا نہیں کرے۔ تیسرا، ایک بڑی مشہور حدیث پاک، اپنا بڑا پیارا واقعہ 1 منٹ کے اندر مختصر۔ ایک صحابی سفر تے روانہ تھے، آگے جب تک میں گھر نہ آواں تے اپنے ابے دے گھر نہ ونجی۔ توجہ کیجئے گا، صحابی منع کر گئے بیوی کو، کوئی شرط نہیں لگا، اگر گئی تو یہ نہیں، صرف سمپل کہہ کرے۔ اور صحابیہ تھی، ان کو پتا تھا شوہر کا مقام کیا ہے۔ پیچھے سفر لمبے ہوتے تھے، اس صحابیہ کے والد بیمار ہو گئے، والد بیمار ہوئے، صحابیہ نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ ابا بیمار ہے کہ گھر والا میں کو ہٹیں گے، حضور میرے واسطے کیا حکم ہے، پیو دی خدمت زیارت کرا یا گھر والے کا آنکھ مننا؟ فرمایا گھر والے کا کہنا مان۔ یہاں تک کہ ان کے والد اتنے بیمار ہوئے کہ والد کا انتقال ہو گیا، صحابیہ وال پیغام بھیجا یا رسول اللہ ابا جی انتقال کر گئے ہیں، میں جا کر آخری زیارت کروں یا رسول اللہ میں گھر میں رہ کر شوہر کی تابعداری کروں؟ فرمایا اپنے شوہر کا کہنا مان۔ اب آئیں سنیں، جب ان صحابیہ کے شوہر کو قبر میں دفن کر دیا گیا، عاشقان رسول قبر میں جب ان کو دفن کر دیا گیا، بڑی اہم بات، تو میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا ہوں صحابیہ اپنے گھر والے تابعداری کی تھی، چونکہ تربیت کی ہے ماں پیو دی، تربیت کی ہے ماں پیو دی۔ فرمایا اس صحابیہ نے اپنے شوہر کی تابعداری کی، اللہ پاک نے اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے والد جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شوہر سمجھے بیوی کا حق کیا ہے، بیوی سمجھے خامد کا مقام کیا ہے، اولاد سمجھے ماں باپ کا مقام کیا ہے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے اولاد کے حقوق کا بھی خیال رکھے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدا را ان کی قدر کریں۔ جب یہ ہستیاں دنیا سے گزر جاتی ہیں پھر قیامت تک ان کا چہرہ دیکھنے کو ہمیں ملے گا نہیں۔ البتہ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کی قبر پر جانا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو فوت شدہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے اللہ پاک اس زیارت پر بھی اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا آگے حدیث کمپلیٹ نہیں، فرمایا جو بار بار ماں باپ کی قبر کی زیارت کثرت سے کرے گا، جب اس کا انتقال ہوگا فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا۔ بس
نچوڑ یہ کہ میرے بھائیوں، رزق حلال کمائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، اپنا قرض خود ادا کریں، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اور عاشقان رسول نماز پنجگانہ پڑھیں، انشاءاللہ دو جہان میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہت ساری حدیثیں رہ گئیں اور وہ میں بیان کرتا چلے۔ ایک حدیث میرا دل چاہ رہا ہے، ایک صحابی آئے معاویہ بن جاہمہ، یا رسول اللہ میں جہاد کرنے، جہاد کیا کرنا ہے؟ جہاد۔ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جا ماں کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد سے افضل ہے۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ کاش ہماری نسل اس بات کو سمجھتی، آج ہمارے گھروں میں جھگڑے نہ ہوتے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے، میرا دل تو چاہ رہا تھا لیکن چونکہ میں ٹائم کا وعدہ کر چکا ہوں، لہٰذا پھر کبھی موقع ملا تو شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کو صرف غلام نہ سمجھے بلکہ اس کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ دعوت اسلامی کا اجتماع فیضان مدینہ انصاری چوک میں ہوتا ہے۔ ہمارے 3 دن 30 دن کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں۔ ایک کورس ہم کرواتے ہیں، 7 دن کا رہائشی کورس ہوتا ہے۔ کھانا پینا جو بھی لنگر ہے وہ سب دعوت اسلامی دیتی ہے، کوئی داخلہ فیس نہیں، کوئی کسی قسم کی فیس نہیں۔ 7 دن میں نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، نماز کی سنت، نماز کے مفسدات، اور نماز، روزہ، نماز کے ساتھ ساتھ غسل وضو یہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ کئی دفعہ یہ کورس جاری رہتے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے یہاں عرفان بھائی سے، دیگر سے میرے ذریعے معلومات لے لیں۔ ہمارے قاری حنیف صاحب بیٹھے ہیں، جب یہ کورس ہو تو آپ یہ کورس ضرور کریں۔ آدن حافظ قرآن تو بہوں مل دن حافظ نماز کوئی ہونے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔